بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحنہ کربلا کے بارے میں یہ پارٹ 3 ہے۔ جب اہل عراق کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو متواتر خطوط آنے لگے اور ان کے اور آپ کے درمیان بار بار الچیوں کا تبادلہ ہونے لگا، تو حضرت مسلم بن عقیل کا خط بھی اس دوران آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ کو اپنے خط میں لکھا کہ کوفہ والوں کے پاس آپ آ جائیں، مگر اسی دوران حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، جس کا علم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ تھا، لہذا آپ نے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے مکہ سے آپ کی روانگی حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کے ایک روز پہلے ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت عرفہ کے روز ہوئی۔ جب لوگوں کو آپ کی روانگی کا علم ہوا تو مکہ کے صاحب رائے افراد نے آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور کہا کہ آپ کے بھائی اور والد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوفہ کے لوگوں پر اعتبار نہ کریں اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں، بلکہ مکہ میں ہی رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امزاد، میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے اس طرف آپ کی ہلاکت کا خدشہ ہے، ان سے مدد کی توقع نہ رکھیں، مکہ میں ہی رہیں یہاں تک کہ اہل عراق اپنے دشمنوں کو خود جلا وطن نہ کر دیں، یا پھر آپ یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں ہر قلعے اور گھاٹی میں آپ کے ہمدرد لوگ ہیں جو کہ آپ کے سچے ہمدرد ہیں اور با وفا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے چاچا کے بیٹے، مجھے پتا ہے مگر میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اگر آپ ضرور جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر نہ جائیں، خدا کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کو ایک حدیث جبرائیل بتاتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو دنیا اختیار کر لیں اور چاہے تو آخرت اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور آخرت اختیار فرمائی۔ آپ کے 12 گوش ہیں، خدا کی قسم آپ میں سے ایک شخص بھی دنیا کا حکمران نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دیا ہے، یعنی آخرت کی بھلائی کی طرف آپ کو پھیر دیا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، نہیں، میں کوفہ کی طرف لازمی کوچ کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گلے لگایا اور رو پڑے، فرمایا، اے مقتول، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تقریباً تمام صحابہ اکرام اور ان کے فرزندوں کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں لازمی شہید ہونا ہے کربلا کے مقام پر، کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بہت ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے ان سب حالاتوں کو سمجھتے ہوئے بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جانے سے روکا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پیروکاروں نے آپ کو کوفہ کی دعوت دی ہے اور آپ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں،
میں نے آپ کے والد کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں اور میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے اکتا گئے ہیں اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں قطعاً وفا نہیں ہے، خدا کی قسم ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اور یہ تلوار کے ٹائم پر یعنی جب جنگ کا موقع ہو تو یہ پیڑ دکھانے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تقدیر الہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق و باطل کے فرق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہی تھا۔ اس پوری بات کو تفصیل سے بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں جب کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کو انتہائی مسخ کر دیا گیا ہے، ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں اصل واقعات بتائیں۔ یہاں پر ہم اپنے پارٹ 3 کا اختتام کرتے ہیں۔ اس پارٹ 3 میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو وہ سارے حالات اور واقعات بتائیں جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں گزرے، اور کن کن صحابہ کرام اور ان کے فرزندوں نے آپ کو کس کس طرح روکا، یہ ہم نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، جبکہ تاریخ کی کتابیں اس بارے میں ہمیں بہت سی روایات بیان کرتی ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف جو اہم اور مستند اور متفقہ علیہ روایات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ہمارا اگلے پارٹ جو ہوگا پارٹ 4 یعنی اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین کا مکہ سے روانگی کے بعد کے حالات کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔